5 خطرناک گناہ جو رزق کو ختم کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ 5 گناہ کرتا ہے وہ پوری زندگی غریب ہی رہے گا۔ وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے علی، دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امیر گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن جب وہ فوت ہوئے تو اس وقت وہ غریب تھے، لیکن ان کا رزق کبھی بھی ختم نہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کچھ عرصے کے لیے امیر ہوتے ہیں، لیکن وہ بعد میں پھر سے غریب ہو جاتے ہیں۔ رزق ان لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو رزق میں کمی لاتے ہیں اور رزق کو ختم کر دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے انسان، 5 ایسے گناہ ہیں جن کو کرنے سے انسان کا رزق ختم ہوتا ہے اور اس کے رزق سے آہستہ آہستہ برکت بھی چلی جاتی ہے۔ اس شخص نے پوچھا، وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ 5 گناہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سود کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر پیش ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور سود پر چیزیں لیتے یا دیتے ہیں، ان لوگوں کو روز محشر اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے مسح کر دیے جائیں گے۔ ایک بار آپ لوگوں میں خطاب فرما رہے تھے کہ آپ نے فرمایا، لوگوں، تم میں سے کون ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، نہیں، ہمیں ایسے گناہ سے سخت نفرت ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ماں کے ساتھ زنا کرنے کا اتنا گناہ نہیں جتنا گناہ سود کا کاروبار کرنے والے کو ملتا ہے۔ جو سود کا مال لیتا ہے اور دوسرے کو منافع دیتا ہے، رزق کے کم ہونے اور رزق کو ختم کرنے کی اصل وجہ سود ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایک نیا مکان خریدنا چاہتا تھا اور میں نے اس مکان کی تلاش میں تھا کہ ایک شرابی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت، فلاں محلے میں ایک مکان ہے جو بہت خوبصورت ہے، آپ نیا مکان ادھر ادھر تلاش کرنے کی بجائے وہ مکان خرید لیں، میں بھی اسی محلے کا ہوں، اس طرح میں آپ کا ہمسایہ بھی بن جاؤں گا اور اس مکان میں کوئی عیب بھی نہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرمانے لگے، اے نادان بندے، اس سے بڑا اور کیا عیب ہو سکتا ہے کہ تو میرا ہمسایہ بن جائے، کیونکہ تو تو سود کا کاروبار کرتا ہے اور سود سے بڑا کوئی عیب نہیں۔ یہی تو سب سے بڑا عیب ہے کہ وہ مکان لینے سے تو میرا ہمسایہ بن جائے گا۔ اگر وہ مکان مجھے مفت میں بھی ملے تو میں ایسا مکان کبھی نہ خریدوں۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، تیرے مرنے کے بعد اس مکان کی قیمت 10 گنا سے بھی زیادہ بڑھ لوں گا۔ نمبر 2، نیک اور پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا۔ حضرت علی نے فرمایا، دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی نیک اور پرہیزگار عورت پر الزام لگاؤ یا تہمت باندھو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو لوگ نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ عورتیں جو ہر وقت میری رحمت کی آغوش میں رہتی ہیں، جن پر ہر گھڑی میری رحمت کی بارش برستی ہے، وہ نماز ادا کرتی ہیں، با پردہ رہتی ہیں اور متقی ہیں۔ جو لوگ ایسی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، مجھے اپنی ذات کی قسم، میں اس وقت تک ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک وہ نیک عورتیں ان کو معاف نہ کریں جن پر انہوں نے تہمت باندھی۔ جس طرح ماں اپنی اولاد کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی، اسی طرح اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے خلاف کوئی بھی لفظ سننا پسند نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے کہا، اے عیسیٰ، میرے شوہر 30 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اب ہر روز میرا شوہر میرے خواب میں آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میری قبر پر آ کر میری قبر کو کھود کر دیکھو۔ ہر روز میرے خواب میں آ کر یہی کہتا ہے کہ ایک بار میری قبر کھودو اور میرا چہرہ تو دیکھو۔ اے عیسیٰ، میں بہت ہی دور سے چل کر یہ مسئلہ آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، آؤ میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے شوہر کی قبر کھودنے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ دونوں اس قبرستان پہنچے جہاں اس بڑھیا کے شوہر کی قبر تھی۔ قبرستان میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تیرے شوہر کی قبر کون سی ہے؟
بوڑھی عورت نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر کھڑے ہو کر اللہ سے رو کر دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، اے قبر کے اندر سونے والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر سے ایک ایسا انسان اٹھ کھڑا ہوا جسے دیکھ کر بڑھیا نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس کھڑے ہونے والے انسان کا جسم تو انسان کا تھا، پر اس کا چہرہ مسح کر دیا گیا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو ہوش آیا تو آپ نے اس زندہ ہونے والے انسان سے دریافت کیا، تو نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کے بدلے تجھ کو اتنی بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑا؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے میرا چہرہ بگاڑ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا، کون سا گناہ جس سے تیرا یہ حال ہوا؟ اس قبر سے کھڑے ہونے والے انسان نے کہا، میں نیک اور پرہیزگار عورتوں پر تہمت لگا کر ان کا استعمال کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے سزا بھگتنا پڑی۔ روز محشر بھی میں ان لوگوں کے ساتھ ہی اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے مسح شدہ ہوں گے۔ نمبر 3، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ روز محشر ہر گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کے گناہ چاہے آسمان اور زمین میں موجود ہر چیزوں سے بھی زیادہ ہوں، مگر اللہ اس انسان کو چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو کبھی معافی نہیں ملے گی، کافر لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 4، کسی پر جادو کرنا۔ کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے، کسی کی خوشیاں چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا کہ اس کے پاس فلاں رزق کیوں ہے، اس کو جادو کے ذریعے ختم کر دینا۔ حضرت علی نے فرمایا، جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر اور مرتد ہوتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی حالت ایمان پر نہیں ہوتی۔ نمبر 5، کسی کو دکھ اور تکلیف دینا۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا، کسی کو رلا کر خود خوش ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہمارا رزق ختم ہوتا جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ان 5 بندوں سے اللہ پاک روز قیامت سخت حساب لے گا، اور دنیا میں ان 5 بندوں سے اللہ پاک رزق چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔